دور کی، کہیں خدا کے ساتھ شرک ہے، اور کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، کہیں ختم نبوت کا انکار ہے، کہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، کہیں اب نئے نئے فتنے اٹھے ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں، اور نماز اردو میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، نماز کی جو دعائیں ہیں یہ اردو میں پڑھنا بھی جائز ہے، پنجابی میں پڑھ لیں، یہ سب فتنے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ کہنے کو جی نہیں چاہتا، مگر کیا کریں کہ یہ فرض ہے، ضروری ہے کہ آدمی ان چیزوں کو نہ مانے، تو پھر بیان کرنا ہوتا ہے۔ رامتی صاحب ہیں، بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، ان کی عزت احترام اپنی جگہ پہ، لیکن وہ آئے دن ایسی چیزیں بتاتے ہیں جو لگا نہیں کھاتی شریعت سے۔ اب یہ نئی بات ارشاد فرمائی انہوں نے کہ نماز میں جتنی دعائیں چاہے اردو میں پڑھ لو، اپنی زبان میں کر لو، جو بھی زبان۔ اور اس بات کی طرف شاید دھیان نہیں گیا ہوگا، حضرت کہا کہ کسی بھی مذہب کی بنیادی زبان جب بدل جائے تو مذہب ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ کوئی عام آدمی عام زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، کھانا کھا کے پڑھتے تھے کہ اللہ تیرا شکر، تیرے لیے تعریف ہے، تو نے کھلایا پلایا، مسلمان بنایا۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بچے اسے اردو میں پڑھ لیں، چلو عربی نہیں یاد ہوتی اردو میں پڑھ لو، لیکن جو بنیادی چیز ہے جیسے نماز، جیسے قرآن ہے، کل کو کوئی کہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا کرو نماز، فاتحہ کا ترجمہ یاد کر لو، آپ بنیادی زبان کو مٹا رہے ہیں، بنے گا کیا؟ قرآن کچھ کا کچھ ہو جائے۔ قرآن اردو میں ٹرانسلیٹ ہوا، اردو سے کسی نے فرانسیسی میں کر دیا، ادھر سے انگلش میں ہو گیا، ایک لفظ کدھر سے کدھر پہنچ جائے۔ یہی وہ خرابی تھی جو پرویز نے پیدا کی 1956 میں 57 میں، پھر ایوب خان صاحب کے پیر بن گئے۔ ایک تو یہ بھی بڑا عذاب ہے، ان حکمرانوں کے جو پیر ہوتے ہیں وہ حکمرانوں سے بھی بڑھ کے ہوتے ہیں۔ اس نے ایوب خان نے بھی پرچار شروع کر دی کہ نمازیں جو ہیں اپنی زبان میں بھی ادا ہو سکتی ہیں۔ پھر فتویٰ صادر ہوا کہ اذان بھی اپنی زبان میں ہو سکتے، تو گلبرگ لاہور میں ایک آدمی نے کھڑے ہو کے محلے میں اپنی زبان میں پنجابی میں اذان دینی شروع کی، شاید اسپیکر لگایا یا کیا، گھر کے چھت پہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا اللہ وڈائے، یہ اللہ اکبر کا ترجمہ، اللہ وڈائے۔ لوگوں نے، محلے والے نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا یہ دین ہے، تمہیں دین آتا نہیں؟ کہ ٹھہر تو بتاتے ہیں۔ کتنے پتھر مارے کہ چار دیواری گر گئے کہ خبردار اس محلے میں اللہ کے وڈے ہونے کا اعلان اس طرح کیا، سیدھی طرح اللہ اکبر کہا کرو۔ کن فتنوں میں! اس لیے بھائی یہاں اعتکاف کے لیے جو لوگ آتے ہیں، یہاں وہ آئے جس نے کچھ لکھنا پڑھنا ہو، سیکھنا، اور عقیدہ، نماز، یہ چیز۔ اسی وجہ سے سلیکشن میں بہت احتیاط یا بہت وہ چھلنی سے گزارا جاتا ہے کہ جن لوگوں کی فہم کا لیول نہیں ہے، یا جو لوگ علم سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، کہیں اور جائیں، نفل پڑھیں، عبادت کریں، انہیں نفع ہو۔ ہمارے یہاں عبادت سے کہیں زیادہ تعلیم اور اس کے ساتھ عقیدہ، اس پہ زور، ہر آدمی سمجھتا نہیں بات۔ اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی آپ جائیں، نفل پڑھیں، عبادت کریں، اللہ آپ کو ثواب دے۔